أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم من إفكهم ليقولون سنو بلا شبہ وہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد جنی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں اصطفى البنات على البنين کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ما لکم کیف تحکمون کیا ہے تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو افلا تذکرون کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے فرمایا الا سنو انہم من افکہم وہ جھوٹ گھڑ کے کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد کو جنم دیا افک کا معنی بہتان خلاف واقعہ کسی پر الزام لگانا جھوٹ باندھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے آئے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت تھی تو فرمایا کہ اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹ بولتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد کو جنم دیا حالانکہ اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص میں بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ سارے مخلوق سے بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا تو اللہ پاک نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کا کوئی قبیلہ نہ اس کی کوئی رشتہ داری فرمایا کہ یہ ایسے جھوٹے ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی عقل چاہیے کہ آدمی ایسا جھوٹ بنائے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آ سکے اصطفى البنات علی البنین کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کر لیا تم نے جھوٹ بولنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں مگر تم نے اپنے لیے تو بیٹے بنا لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی اصطفیٰ اصل میں ہے اصطفیٰ اس میں سے جب حمزہ استفہام آ گیا تو پھر حمزۃ الوصل کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا اور یہ ہو گیا اصطفى البنات ما لکم کیف تحکمون تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو کوئی کم از کم ایسا فیصلہ تو کرو کہ جو عقل کے مطابق ہو افلا تذکرون تذکرون اصل میں تتذکرون ہے اور تخفیف کے لیے اس میں سے ایک تا حذف کر دی گئی ہے فرمایا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین
یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ تو لے آؤ اپنی کتاب ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، ایک عینی شہادت، ایک نقلی دلیل۔ عینی شہادت کا تو اللہ پاک نے پہلے اس کی تردید فرما دی کہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا فرشتوں کو پیدا کرتے وقت یہ لوگ وہاں موجود تھے کہ انہیں پتہ ہو کہ وہ بیٹیاں ہیں یا وہ مؤنث ہیں؟ اور فرمایا کوئی نقلی دلیل، کوئی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایسی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے یا اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو اولاد بنایا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر تمہیں کچھ عقل کرنی چاہیے اور اس قسم کے جھوٹے الزام اللہ پر نہیں لگانے چاہیے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور بلا شبہ یقیناً جنات کو معلوم ہے انہم لمحضرون، کہ بلا شبہ یقیناً وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر کو کافی محنت کرنی پڑی اور اس میں مختلف تفاسیر آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ جنہ سے مراد یہاں پوشیدہ مخلوق ہے اور یہ لفظ اصل میں فرشتوں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ تو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ اور بعض نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ بتاؤ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔ ایک تو اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، اور دوسرا اس سے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق ثابت نہیں ہوتا بلکہ سسرالی تعلق ثابت ہوتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنات اور اللہ کے درمیان نسبی تعلق بنا دیا۔ تو بعض نے کہا کہ اصل میں ابلیس اللہ کا بھائی ہے اور دو خدا ہے، ایک خالق خیر جس کو یزدان کہتے ہیں ایران والے، اور ایک خالق شر جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں اصل میں بھائی ہیں، مگر سب سے صحیح تفسیر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کی ہے۔ تفسیر ثنائی میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنات کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، تو اس طرح اللہ اور جنات کے درمیان وہ نسب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ انہیں تو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کوئی باپ اپنی اولاد کو زنجیروں میں جکڑ کر تو اپنے سامنے پیش نہیں کرتا۔
اور عذاب میں تو اس کو نہیں ڈالتا، لیکن فرمایا کہ یہ بات ان کی غلط ہے۔ جنات کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان میں سے جو گناہگار ہوں گے ان کو گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ کرتے ہیں اللہ پاک ان سے پاک ہے، لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہی سچ ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقرر جگہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم صفیں باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ میں تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر وہی جس کی قسمت خراب ہے اور جس کے نصیب میں جہنم جانا لکھا ہے وہ تمہاری بات مانے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں تم بہلا نہیں سکتے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب فرشتوں کی زبانی اللہ پاک نے یہ بات سنائی کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر فرشتے کی ایک جگہ مقرر ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، اے میرے صحابہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے اور اسے یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ فرمایا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، فرمایا آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کا ایک فرشتہ اپنے سر کو سجدے میں ڈالے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا۔ اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں، لا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، فرمایا تم ہنسنا بھول جاؤ اور ہر وقت روتے ہی رہو، کیونکہ میں جہنم کی ہولناکیاں اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ
اور اس میں ہونے والا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے تو کبھی تمہارے چہرے پر ہنسی نہ آئے اور نہ تم مسکرا سکو، بلکہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے ہی رہو۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صفیں بنانے والے ہیں، صف در صف اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں۔ انسان تو تھک جاتا ہے، اسے کھانے پینے کے مسائل ہیں، اسے سونے کے مسائل ہیں، اسے پیشاب پخانے کے مسائل ہیں، لیکن فرشتوں کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن کو بھی رات کو بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی اس میں وقفہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے اتنے عابد اور ساجد ہیں ان کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کوئی عقل کی بات کرو۔ ترجمہ ایک بات، الا انہم من افکہم لیقولون، سن لو بلا شبہ وہ اپنے جھوٹ سے یقیناً کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حالانکہ یقیناً وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات على البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے لی ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور بلا شبہ یقیناً جنات کو معلوم ہے، انہم لمحضرون، کہ بلا شبہ یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین،
تم اس کے خلاف کسی کو بھڑکا نہیں سکتے الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے، وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم صفیں باندھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ۔